سلسلے بول کی بیماری کیا ہے؟ کیا بار بار پیشاب کے قطرے آنے کی وجہ سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ کیا کسی شخص کو اگر پیشاب بار بار آنے کا عذر ہے تو وہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس کو بار بار کپڑے تبدیل کرنے پڑیں گے؟ کیا وہ مسجد میں نماز ادا کرے گا یا گھر میں نماز ادا کرے گا؟ ایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ سلسلے بول کی بیماری کیا ہے؟ تو سلسلے بول یہ بار بار پیشاب کے آنے کو بولتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ انہیں پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہیں، تو اب اس سے ان کے وضو کا حکم کیا ہوگا؟ اگر نماز میں آئے تو نماز میں وہ نماز کس طرح ادا کریں؟ تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ عذر کیا ہوتا ہے، شرعی عذر کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کو سلسلے بول یعنی بار بار پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں اور ان قطروں نے آپ کے ایک فرض نماز کے حصے کو گھیر لیا ہے، یعنی اگر زور کے وقت قطرے آنا شروع ہوئے ہیں اور عصر تک لگاتار قطرے آ رہے ہیں، آپ کو اتنا موقع بھی نہیں ملا، اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ آپ وضو کر کے کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھ سکیں، تو اب آپ شرعی معذور ہو جائیں گے۔ اب آپ کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس کے لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے۔ اب اس نماز میں آپ اس وقت کے اندر کتنی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ لیکن جب دوسری نماز کا وقت آئے گا تو آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور دوسری یہ چیز کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حالت نماز میں قطرے آ جاتے ہیں، تو اگر آپ شرعی معذور ہیں اور حالت نماز میں بار بار قطرے آ رہے ہیں تو آپ نماز ادا کرتے رہیں، آپ کو کپڑے تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں کپڑے تبدیل کر کے نماز ادا کر لوں گا تو آپ تبدیل کر لیں، لیکن اگر نہیں، آپ کو موقع نہیں ملتا، بار بار قطرے محسوس ہوتے ہیں، تو آپ کپڑے تبدیل نہ کریں، انہی کپڑوں میں دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نماز ادا کر لیں، کیونکہ یہ بار بار تبدیل کرنا یا بار بار دھونا یہ آپ کے لیے حرج ہے، آپ کے لیے مسئلہ بنے گا۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں اگر یہ بیماری ہو تو کیا مسجد میں نماز ادا کریں یا گھر میں؟ تو بہتر مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ کو قطرے کثرت کے ساتھ آتے ہیں اور آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کے پیشاب کے قطرے مسجد کی دری پر گر جائیں گے، مسجد میں گر جائیں گے، تو آپ گھر میں ہی نماز ادا کریں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ گھر میں نماز کے ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کر دے گا، کیونکہ آپ شرعی معذور بن چکے ہیں۔ اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں قطرے آتے ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی ہمیں محسوس ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں تو قطرے نظر نہیں آتے، تو اس کا کیا کریں؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو وہم ہے، آپ کو گمان ہے کہ قطرے نکلے ہیں، لیکن آپ نے جب دیکھا ہے، آپ نے ہاتھ لگایا شلوار کو اور آپ کو تری محسوس نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے قطرے نہیں نکلے۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، یقین کامل نہ ہو جائے، آپ نماز کو نہ توڑیں، آپ کا وضو قائم رہے گا۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے قطرے نکل آئے ہیں تو اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب آپ کو اثر نو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، اور کپڑے تبدیل کر کے یا کپڑے جہاں پر وہ گندگی لگی ہوئی ہے وہاں نجاست کو صاف کر لیں، وہی کپڑے پہن کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قطرے تو آتے ہیں لیکن چند دیر کے لیے آتے ہیں، یعنی جب وہ واش روم سے نکلتے ہیں تو 15 سے 20 منٹ انہیں قطرے آتے ہیں، اس کے بعد قطرے رک جاتے ہیں۔ تو اب اگر وہ صبر کریں، اور حکم بھی یہی ہے کہ وہ صبر کر جائیں، اپنے جب وہ قطرے آنا رک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ وضو کریں، اس کے بعد آپ کپڑے تبدیل کر کے آپ نماز ادا کریں۔ انہی کپڑوں میں یا اس وضو میں آپ نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، تو اس لیے آپ پہلے صبر کر جائیں تاکہ آپ کے یہ قطروں والا مسئلہ ہے وہ سارا کمپلیٹ ہو جائے، ختم ہو جائیں، اس کے بعد اثر نو وضو کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم واش روم سے نکلتے ہیں وضو کر کے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے قطرے نکل آئے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ قطرے نہیں نکلتے، تو اس کے بارے میں کیا کریں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وضو کے بعد یعنی وہ کھڑا ہو تو اسے محسوس ہو کہ میرے قطرے نکل آئے ہیں، لیکن جب وہ چیک کرتا ہے تو اسے محسوس نہیں ہوتے، تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو قطرے محسوس ہوں اور قطرے نہ نکلتے ہوں تو شیطان اس کی شرمگاہ پر پھونک مارتا ہے، تو لہٰذا پانی کے چھینٹے لے کر شرمگاہ پر، پانی ہاتھ میں لے کر شرمگاہ پر چھینٹے مار دیں تو آپ کا یہ وسوسہ دور ہو جائے گا، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ آپ کو وہم لائق ہوا ہے، یقین نہیں ہوا۔ جب یقین ہو جائے تو اس کا آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اگر نماز کی حالت میں تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔